الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیان کریں گے تو ڈھیروں نیکیوں کا بیان سنیں گے تو ڈھیروں نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو پہلے رک جائے اور اس میں ثواب کی نیت کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس عمل کو شروع کرنے سے پہلے رب کو راضی کرنے کی نیت نہ کی جائے، ثواب کی نیت نہ کی جائے، وہ عمل بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم رب کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان کریں گے، بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ کنز المال میں ہے کہ علم و حکمت کی ایک بات سننے سے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کریم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا، حضور کا ادب کرنے کا حکم دیا، حضور کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور حضور پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا۔ امام جعفر صادق خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو جو لوگ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، وہ اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ حضور کے خوش ہونے کی بنا پر اللہ کریم ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرو۔ قیامت تک فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نبیوں کی دعا بھی قبول ہے اور فرشتوں کی دعا بھی قبول ہے۔ تو فرشتہ جس کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والا یہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے کہ حضور نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں 2 آیتیں آ گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پاک 3 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، دوسری مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو برکت والی رات میں جو قرآن نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ 15 شعبان کی رات ہے، وہ شب برات کی رات ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ تو یہ رات رحمت و برکتوں والی ہے، شب برات یعنی کہ نجات والی رات، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والی رات۔ اور کہا کہ اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا،
اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا، زنا کا عادی، شراب کا عادی، نجومی کی طرف جانے والا، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ فرمایا لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، اسی رات میں لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، اسی رات میں لکھا جاتا ہے کون حج کرے گا، اور اسی رات میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس سال میں موت دینے والوں کے ناموں کی فہرست دی جاتی ہے۔ اب جن کو 15 شعبان کو، پچھلی 15 شعبان کو جن کا فہرست میں نام تھا وہ مر چکے، اب 15 شعبان کو پھر ایک فہرست دی جائے گی، اس سال میں کس کس کو موت دینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فہرست میں ہمارا بھی نام ہو اور اسی سال ہم نے مرنا ہو، لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بندہ یہی کہتا ہے کہ میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے ابھی تو بہت لمبا جینا ہے۔ شیطان بندے کو امید دلاتا ہے نا کہ ابھی توبہ کیوں کرنی ہے، ابھی نمازیں کیوں پڑھنی ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لینا نماز، رکھ لینا داڑھی، چھوڑ لینا گناہ۔ تو یہ شیطان لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندے کو اچانک موت آتی ہے اور سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے گرد 99 موتیں منڈلاتی رہتی ہیں، یعنی کہ بندہ موت سے گھرا ہوا ہے اور کبھی بھی اچانک اس کو موت آ جائے گی۔ 99 موتیں منڈلاتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بہانہ بنایا ہوا ہے۔ بس اوقات جو لذیذ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا ہی موت کا سبب بن جاتا ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے۔ بس اوقات جو سواری ہمیں بڑی پسند ہے، وہ موٹر سائیکل، وہ گاڑی، بس اوقات وہی ہماری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی بجلی موت کا سبب بن جاتی ہے، کبھی روڈ ایکسیڈنٹ موت کا سبب بن جاتا ہے، کبھی معمولی سر کا درد، پیٹ کا درد، یہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا بہت ساری موتیں ہیں، اگر ان ساروں سے بچ بھی جائے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے۔ یعنی کہ بڑھاپا کیا ہے؟ اب یہ زندگی کا اینڈ ہے، یہ زندگی کا اختتام ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سوائے موت کے۔ فرمایا پھر بڑھاپا تو آنا ہی ہے۔ تو بہت ساری موتیں منڈلا رہی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ مر چکے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ مرا، ہم نے نہیں مرنا۔ ایک بھیڑ کو کسی نے کہا کہ جب تیرا مالک تجھے زمین پر لٹائے اور تیری گردن پر ہاتھ پھیرے تو سمجھ لینا وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو ایک دن آیا، مالک نے بھیڑ کو لٹا دیا، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، تو بھیڑ نے سمجھا کہ لگتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ مالک نے ایک بوتل کے اندر کوئی غذا تھی وہ بھیڑ کے منہ میں ڈالی، بھیڑ کو کھلائی اور چھوڑ دیا۔ تو بھیڑ بڑی خوش ہوئی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ جب زمین پر لٹائے گا، گردن پر ہاتھ پھیرے گا، وہ تو چھری پھیر دے گا، لیکن چھری تو نہیں پھری، اس نے تو مجھے مخصوص غذا کھلائی۔ اب چند دن کے بعد پھر مالک نے لٹایا، تو بھیڑ نے سمجھا لگتا ہے آج میری گردن پر چھری پھر جائے گی، لیکن مالک نے مشین پکڑی اور اس کے جسم کی اون اتاری اور بھیڑ کو چھوڑ دیا۔ اب بھیڑ بڑے اطمینان کی زندگی گزارنے لگی کہ اس نے ایسے جھوٹ بولا کہ مالک جب زمین پر لٹائے گا، ہاتھ پھیرے گا تو تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، ایسی اس نے جو ہے نا بس بکواس ہی کی ہے۔ اب تیسری مرتبہ اس نے پھر لٹایا تو بھیڑ کو اطمینان تھا کچھ بھی نہیں ہونے والا، یا تو مجھے کچھ کھلائے گا یا میری اون اتارے گا، چھوڑ دے گا، لیکن اب کی بار اس کی گردن پر چھری چل گئی۔ اسی طرح ہم بھی، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل گئے، ڈرپ وغیرہ لگی، انجیکشن لگا، پٹی ہوئی، واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں تھوڑی مرتا ہوں، سر میں درد ہوا، بلڈ پریشر ہائی ہوا، بلڈ پریشر لو ہوا، ہاسپٹل گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی، واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پیٹ میں درد ہوا، کلینک گئے، دوائی لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہ میرے سر سے درد میں مرنا ہے، نہ میرے پیٹ درد سے مرنا ہے، نہ میرے روڈ ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ بندے کے سر میں درد ہوا یا پیٹ میں درد ہوا یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ ہاسپٹل تو زندہ جائے گا لیکن اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئے گی۔ کہ اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک 4 لکیریں لگائی، ایک مربع ٹائپ کی،
اور اس کے درمیان میں ایک لکیر لگائی، اس لکیر کے ساتھ ایک لکیر کو لگا دیا. فرمایا یہ جو 4 لکیریں ہیں اور درمیان میں جو لکیر ہے یہ انسان ہے، اور یہ چاروں طرف موت ہے، کوئی بھی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا. اور لکیر کے ساتھ جو لکیر ہے فرمایا یہ پریشانیاں ہیں کہ بندہ ایک پریشانی سے نکلتا ہے دوسری پریشانی میں پھنس جاتا ہے، اس پریشانی سے نکلتا ہے تیسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی انسان پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا. مومن کی زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا. فرمایا مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے میں راحت تو نہیں ہوتی، قید خانے میں آسانی تو نہیں ہوتی، قید خانے میں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو دنیا کی زندگی یہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو 90 دن غم کی بارش ہوئی، 10 دن خوشی کی بارش ہوئی. انسان کی مومن کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں. اس لیے خواجہ غلام فرید نے کہا کہ جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ میں چلے پاوا. جب اللہ کی رضا اللہ کی مرضی اس میں ہی ہے تو بندے کو ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ان پریشانیوں میں صبر کر کر اللہ کا شکر ادا کر کر اجر کمائے. اور کبھی بھی بندہ ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتا. بندہ ساری عمر کوششیں کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے حالات بہتر کر لوں، لیکن یہ حالات آج تک کسی کے ٹھیک ہوئے نہیں ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل کر رکھا تھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. جی میں نماز پڑھ لوں گا، میں داڑھی رکھ لوں گا، ذرا یہ معاملہ ہو جائے، یہ نوکری کر لوں، وہ کاروبار کر لوں، باہر کے ملک چلا جاؤں، شادی کر لوں، پھر جا کر میں سدھر جاؤں گا. لیکن بندہ ایسی کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ میں دنیا کو بہتر کر لوں، دنیا سنوار لوں، لیکن یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. بندہ جا کے اندھیری قبر میں جا پڑتا ہے کہ تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. تو یہ دنیا کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کو آسان بنانے کے بجائے مرنے کے بعد والی زندگی کو آسان بنائے. دنیا میں مصیبتیں ہی ہیں. قبر المومن روضۃ الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. اصل مزے کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اس زندگی میں کیا مزے ہیں؟ یہ زندگی تو دکھوں میں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. تو اس دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں کو، اس دنیا کو سنوارنے کے بجائے قبر کو سنوارنے میں لگ جائے، قبر کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگ جائے. جیسے ہی مرے گا مزے کی زندگی شروع ہو جائے گی کہ قبر المومن روضۃ الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ موت کو غافل لوگ اختتام زندگی سمجھے، یہ ہے شام زندگی، وہ ہے دوام زندگی. بھائی جو موت آتی ہے زندگی ختم نہیں ہوئی، یہ دنیا کی زندگی کی شام ہو گئی اور ہمیشہ والی زندگی اب شروع ہو گئی ہے. اب یہ مزے کی زندگی ہے، اس میں کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی کینہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف مزے کی زندگی اب شروع ہو گئی. تو یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو سنوارنے کے بجائے ہمیشہ والی زندگی کی فکر کریں. ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا. بھائی کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ جو گل پلازا میں گیا تھا بندہ بزنس کرنے کے لیے، اس کی دکان میں لاکھوں کا سامان تھا، لاکھوں کا نقدی کیش بھی پڑا ہوا تھا، اور آج مزید پیسے کمانے کے لیے گیا تھا. اس کو معلوم تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس پلازے سے میری صرف ہڈیاں نکلیں گی، ہڈیاں. پتا تھا اس کو. سامان بھی جل گیا، پیسے بھی جل گئے، بندہ بھی جل گیا، صرف اس کی ہڈیاں بچی. کچھ پتا نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. بندہ پلازے میں گیا ہے دنیا کا مال کمانے کے لیے، لیکن وہاں اس کی دنیا کا اختتام ہو گیا. بندہ نکلتا ہے گھر سے باہر دنیا کا مال کمانے کے لیے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ روڈ پر اس کا موت انتظار کر رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک میرا جاننے والا اس کا نکاح کروایا، شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، جوان بالکل خوبصورت بزنس مین، بابو صاحب انٹرچینج پہ کھڑا ہوا تھا پولیس کے ناکے پر.
पुलिस की चेकिंग हो रही थी, वो भी खड़ा था चेकिंग करवाने के लिए। पीछे से ट्राला आया, पता नहीं उसने नशा किया हुआ था या ब्रेक फेल हुई थी, सीधा उस जवान के ऊपर चढ़ा दिया और वो जवान वहीं मौके पर हलाक हो गया। 6 महीने की बेटी बड़ी जवानी के अंदर दुनिया से रुखसत हो गया। उसको पता था कि आज जो सुबह को वो घर से बाहर निकला है कि मैंने जिंदा घर वापस भी आना है। उसकी डेड बॉडी घर से वापस आई। अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, तो कुछ पता नहीं है कि दुनिया अगले लम्हे में क्या होने वाला है। ज़ल्ज़ला आता है, चंद सेकंडों में लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। चंद सेकंडों के अंदर करोड़ों का मकान जमीन बोस हो जाते हैं। एक पल में इधर से उधर है दुनिया, चंद लम्हों का ख्वाब है दुनिया। फखर क्यों दिल लगाए इससे, नहीं अच्छी खराब है दुनिया। ये दुनिया क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इस दुनिया को बनाया कभी इस पर नजर रहमत नहीं डाली। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर भी बराबर भी नहीं है। क्या औकात है इस दुनिया की अहमियत क्या है? कवैत के अंदर सारी उम्र बंदा दिनार कमाता रहा, उसकी कवैत में मौत हो गई, अपने घर पैसे भेजता रहा। अब बाहर के मुल्क से डेड बॉडी यहाँ लाने में पैसे बहुत लगते हैं। अब वहाँ के लोगों ने चंदा जमा किया कि इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान वालों को फ़ोन किया कि आपका घर वाला मर गया, हमने चंदा इकट्ठा किया है इसकी डेड बॉडी भेजने के लिए, तो डेड बॉडी रिसीव कर लेना। तो घर से भला क्या जवाब आता है? डेड बॉडी खुद रख लो, जो चंदा इकट्ठा किया था ना वो पैसे भेज दो। ये औकात है इंसान की। खुदा की कसम, मरी माँ के मैयत पड़ी है, बेटियां रोते रोते कोई उसकी अंगूठी उतार लेती है, कोई उसका कड़ा उतार लेती है, कोई उसकी बालियां उतार लेती है। ये औकात है इंसान की, ये अहमियत है इंसान की कि मैयत के माँ मर गई है, लेकिन माँ के ये जो चीखें मारी जा रही है ना, ये गम सिर्फ ड्रामा है। नजर तो माँ की जेवर के ऊपर है, नजर तो सारी माँ के कड़ों के ऊपर है। ये हकीकत है। ये क्या ये दुनिया की अहमियत है? चले आप कहें कि दुनिया का सबसे वफादार बंदा आपका कौन है, जो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है? जब कब्र में उतारा जाएगा, क्या एक रात कब्रिस्तान रुक सकता है वो आपके लिए? एक रात रुक जाए और कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़े, हो सकता है? ये अहमियत है बंदे की। कोई भी नहीं आएगा बंदे के लिए, उसको कब्र में जो भी मामलात हो रहे हैं कोई बंदा भी नहीं आएगा। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के 3 साथी हैं। एक साथी जिंदगी तक साथ देता है, दूसरा कब्र तक साथ देता है, तीसरा कयामत तक साथ देगा। पहला साथी जो जिंदगी तक साथ देता है वो बंदे का माल है। हुजूर फरमाते हैं, बंदे की मौत का वक्त करीब था तो बंदा अपने माल से कहता है, देख यार मैं मरने लगा हूं, मैंने तुझसे बड़ी मोहब्बत की है और बड़ी मेहनत से तुझे हासिल किया, सर्दी में सर्दी बर्दाश्त की, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त की, तुझे हासिल करने के लिए अपनी जान खतरे में भी डाली, तेरी खातिर रिश्तेदारों से नाराजगी भी मोल ली, जायदाद पर भी कब्जा किया, तो अब तू मेरी खातिर क्या कर सकता है? वो माल जिससे बंदे ने बड़ी मेहनत की थी, मोहब्बत की थी, बड़ी मेहनत से उसको जमा किया था, जोड़ जोड़ कर रखा था, वो माल कहता है तेरा मेरा साथ बस तेरी जिंदगी तक है, तू मरेगा मैं मजीद तेरे साथ नहीं चलूंगा, तू मरेगा मैं तेरे वर्षा की तरफ मुंतकिल हो जाऊंगा। लो जी, ये माल है जिसकी खातिर बंदा बड़ी कोशिशें करता है। हजूर ने फरमाया, बताओ इस साथी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तो हमें तो इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। दूसरा साथी जो कब्रिस्तान तक साथ देता है, उसके माँ बाप, बहन, भाई, रिश्तेदार, तो वो अपने रिश्तेदारों से कहता है, देखो मैं मरने लगा हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो वही रोने वाला ड्रामा करते, कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुझे मौत से बचा नहीं सकते, हम तो इतना ही करेंगे, तुझे गुस्ल देंगे, तुझे कफन पहनाएंगे, तेरा जनाजा पढ़ेंगे, तुझे कब्र में उतार देंगे, हम मजीद क्या कर सकते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें तो इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। तीसरा साथी जो हुजूर ने फरमाया कयामत तक बंदे की जान नहीं छोड़ेगा, फरमाया वो है बंदे की आमाल। अब बंदा अपने अमल से कहता है कि तूने मेरे माल, अहलो इयाल का जवाब सुन लिया, तू बता मेरी क्या मदद कर सकता है? तो अमल कहता है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, कयामत तक कब्र में भी तेरे साथ रहूंगा, तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनवाऊंगा, कयामत वाले दिन रब की रहमत से तुझे जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچھا ساتھی ہے. حضور نے فرمایا بس نیکیوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو. نہ مال اچھا نہ رشتہ دار اچھے, فرمایا کہ یہ نیکیوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو. جب نماز پڑھنے والے اچھی اعمال کرنے والے کو قبر میں اتارا جاتا ہے, قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مجھ میں مبارک ہو, تیرے آنے سے پہلے مٹی کا ڈھیر تھی, تیرے آنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو اچھے اعمال بڑی خوبصورت شکل میں اس کا استقبال کریں گے, اور ایک بڑا ہی خوبصورت جوان خوشبو میں لپٹا ہوا اس کے کندھے پر سوار ہو جائے گا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے اچھے اعمال ہوں, تو دنیا میں مجھ پر سوار تھا, آج میں تجھ پر سوار ہوں, جنت میں لے جا کر دم لوں گا. اور جب گناہگار بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی تیرا آنا مجھ میں مبارک نہ ہو, تیرا آنے سے پہلے مٹی کا ڈھیر تھی, تیرا آنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بنا دیا. اب جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو نہایت ہی بدبودار بدصورت قسم کی مخلوق اس کا استقبال کرے گی, اس کے کندھے پر سوار ہو جائے گی. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے برے اعمال, جھوٹ, غیبت, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, شراب, جوا, میں تیرے برے اعمال, دنیا میں تو مجھ پر سوار تھا, آج میں تجھ پر سوار ہوں, جہنم میں لے جا کر دم لوں گا میں. تو اچھے اعمال کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا نہ باپ تے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی, عمل نے کام آنا ہے. عزیزہ یاد کر جس دن اسرائیل آویں گے نہ کوئی جاوے تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا ہے. جہاں کے شکل میں شاگرد خدا کی یاد سے غافل, کرے دعوی یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. تو ایک دن مرنا پڑے گا, اپنی کرنے کا پھل بھگتنا پڑے گا. قبرستان میں بے شمار ایسے جوان پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے. بہت سارے ایسے قبرستان میں دفن ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جمعے سے نماز شروع کریں گے, بدھ کو مر گئے تھے. بہت سارے ایسے دفن ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی رمضان سے نمازیں شروع کر لیں گے, حج کے بعد داڑھی رکھ لیں گے. لیکن موت اچانک آتی ہے اور سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. بندہ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی. تو یہ جو سانس چل رہی ہے نا یہی مہلت ہے. جب یہ سانس بند ہو جائے گی پھر اس کے بعد مہلت نہیں ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی, مٹی ہسے مٹی روے, انت مٹی دا مٹی ہووے, نہ کر بندیا میری تیری, نہ اے میری نہ اے تیری, 4 دنہ دا دنیا میں لا پھر مٹی دی تیری. بندہ کہتا ہے یہ بھی میرا یہ بھی میرا, ساری جائیداد ہڑپ کر جاؤں, قرضہ لے کر واپس نہ کروں, جو بھی لوگوں کی جیبوں میں ہے سب کچھ میں ہی ہڑپ کر لوں. آپ فرماتے نہ کر بندیا میری تیری, نہ اے تیری نہ اے میری. فرعون بھی مر گیا, نمرود بھی مر گیا, قارون بھی مر گیا, بڑے بڑے وزراء تھے پاکستان کے سارے مر گئے, بڑے بڑے بزنس مین مر گئے, کسی کے ہاتھ قبر میں ایک آنا بھی نہیں گیا, ایک آنا بھی لے کر نہیں گئے. نہ کر بندیا تیری میری, نہ اے میری نہ اے تیری, 4 دنہ دے دنیا میں لا پھر مٹی دی ٹیری. اب مرنے کے بعد بندہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے یا اللہ مجھے ایک مہلت دے دے, سبحان اللہ کہوں, الحمدللہ کہوں, لیکن اس کو موقع نہیں ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرائیل علیہ السلام روزانہ قبرستان جا کر قبر والوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہیں کس پر رشک آ رہا ہے. آج تو ہمیں نا بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھ کر رشک آ رہا ہوتا ہے, برانڈ کے کپڑے پہننے والوں پر رشک آ رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانا کھانے والوں پر رشک آ رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے ٹک ٹوکر کہ جن کے بڑے فالورز بڑے لائک ہوتے ہیں اور بڑے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں, شادی پر ایسے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں. ہم بھی اندر اندر للچا رہے ہوتے ہیں میں بھی ٹک ٹوکر بن جاؤں, میں بھی کرکٹر بن جاؤں, میرے پاس بھی اتنا سارا پیسہ آ جائے گا, میرے پاس بھی V8 ہوگی, میں بھی ایسے پیسے پھینکوں گا, بڑا رشک آ رہا ہوتا ہے نا. لیکن جب بندہ قبر میں جائے گا نا, اب اسرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں بتا کس پر رشک آ رہا ہے. اب قبر میں جا کر بندہ کہتا ہے جی مجھے تو نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, مسجد میں بیٹھنے والے پر رشک آتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں موقع ملا لیکن ہم مسجد میں نہیں بیٹھے, قرآن نہیں پڑھا, نماز نہیں پڑھی, ہم تو بس یہ ٹک ٹاک پہ یہی دیکھتے رہے کہ فلاں امیر ہو گیا, وہ امیر ہو گیا, بس میں بھی امیر ہو جاؤں.
اب بندے کو مرتے جیسے ہی بندہ مرتا ہے نا، بندے کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے. بندہ مر گیا، بے اٹھ، تجھے لینڈ کروزر دیتا ہوں، نہیں اٹھے گا. یہ لے کروڑ روپیہ لے اٹھ جا، نہیں اٹھے گا. مرتے ہی بندے کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے. بندہ چیختا ہے کہ میں نے اس چیزوں کی خاطر میں اپنی آخرت کو بھولے بیٹھا تھا. جیسے ہی مرے گا ساری اپنی چیزوں سے بندے کو نفرت ہو جائے گی. اس لیے بندہ اچھے اعمال کرے، اللہ رسول کو راضی کرے. اگر مزے کی زندگی گزارنی ہے تو اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جائے. وہ مزے ہوں گے کہ جس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا میں کس نے مزے لینے؟ اگر لے گا بھی تو 4 دن مزے لے گا، اس کے بعد اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بڑے بڑے جن کو ہم دیکھ رہے تھے نا، بڑے مزے کی زندگی گزار رہے تھے، اچانک رب کی پکڑ آتی ہے. پرویز مشرف کتنے سال بستر پر پڑا رہا اور کس مرض میں مبتلا تھا، کس تکلیف میں مبتلا تھا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. نمرود نے کتنی عیاشی کی تھی، اس سے ڈبل مچھر ناک میں جا کر اس کی دماغ میں کاٹتا رہا. 400 سال چھتر پڑتے رہے اس کی دماغ پر، 400 سال اس کے سر پر جوتے پڑتے رہے، انتہائی کتے کی موت مرا. کیا اس میں عبرت نہیں ہے؟ لیکن یہی تجھ کو دور ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن بھی آلہ. ارے جیا کرتا کیا یوں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو محل تھی آباد وہ اب ہے سونے. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ابھی شادیاں ہوئی نا، شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، بڑی شرابیں تو ناچ گانے تو کنجریاں رنڈیاں نچوانا. اور یہ بسنت پر بھی آ رہی ہے، تو بسنت پر بھی اب چھتوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے. اتنے لاکھ کی اور کنجریاں ناچیں گی، شراب کی بوتلیں کھولیں گی اور ہڑا ہڑی ہوگی. اللہ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسلام آباد کے اندر دولہا دلہن سجے ہوئے تھے، اچانک سلنڈر پھٹتا ہے اور وہی دولہا دلہن موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ہونڈا کرولا میں گاڑی میں دولہا دلہن رخصتی ہو گئی ہے. یہ بجلی کی تار ٹوٹی، گاڑی کے اوپر گری، گاڑی میں کرنٹ آیا، سارے اندر مر گئے. اب بتائیں یہ ناچ گانا کرتے ہوئے جو مر گئے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لیکن ہمیں عبرت پھر بھی نہیں ہوتی. ہمارا وہی بھیڑ والا واقعہ ہے، ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ تھوڑی ہونا ہے. اور بھائی ہم بھی تو کسی پلازے میں روزانہ خرید و فروخت کرنے جاتے ہی ہیں نا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہر وقت بندے کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن ہماری بدبختی، ہماری بدنصیبی، اب یہ منگل کی رات شب برات کی رات ہے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے مسجد میں آنے والے، باقی سارے وہی دنیا کے کام کاج میں، اور بعض تو اس رات کو بھی گناہ میں گزاریں گے. اب یہ ہماری تباہی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم نے تھوڑے سے شروع کے روزوں میں نمازیں پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑھنی نہیں. تراویح تو پڑھنی نہیں ہم نے. پھر رمضان بھی ہمارا اسی طرح سے گزرے گا جس طرح سے یہ دن گزر رہے. وہی موبائل، وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی کلپ، وہی ٹک ٹاک، وہی ناچ گانا، وہی گیم، وہی چلتا رہے گا. اس طرح سے ہم رمضان گزاریں گے. اچھا، رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. وہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر حاصل کرنی تھی، ہر بندے پر لازم تھی، وہ آخری عشرہ بازار میں، عید کی شاپنگ میں. واہ! اور بھائی عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی تراویح قبول ہوگی. ماں بدولت نے نماز پڑھی نہیں، روزے صحیح طرح سے رکھے نہیں، تراویح پڑھی نہیں، اور عید کی تیاری کرنے جا رہے. اور بھائی یہ عید کی تیاری نہیں، یہ جہنم کی تیاری ہے. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں.
رمضان میں اگر نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے تو گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اگر ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے تو ایک گناہ 1 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں شراب پی یا زنا کیا، اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر مر گیا، اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. رمضان کے اندر بھی وہی بدنگاہی ہو رہی ہے، آنکھوں کا زنا، سارے گناہ رمضان میں چل رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ذلیل نہیں ہوگی. ہم تو پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، فلسطین میں، افغانستان میں، چیچنیا میں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا میری امت ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رمضان کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں ان لوگوں کا گناہ کرنا. جب مسلمان رمضان میں گناہ کرنا شروع ہو گئے تو مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، مسلمانوں کی تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی شروع ہو گئی. ہم رمضان کو گناہوں میں گزارتے ہیں، نیکیوں میں نہیں گزارتے. صرف پہلے 10 روزے میں کچھ مسجد بھری بھی ہوگی، اس کے بعد مسجد خالی ہونا شروع ہو جائے گی. اور تراویح میں تو نظر ہی کوئی نہیں آتا. تراویح وہی جو 5 نماز پڑھنے والے نمازی ہوتے ہیں وہی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں. نیا کوئی بندہ تراویح پڑھنے والا نظر نہیں آتا کہ جو پورا رمضان تراویح پڑھے. اور عورتوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، انہوں نے تو پتہ کتنی عبادت کی ہوتی ہے کہ جو روزانہ نکلی ہوتی ہے شاپنگ کر کر. ایسی بے شرمی، ایسی ہر درمی، ہاتھ میں جوس کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے اور محترمہ عید کی تیاری کر رہی ہے، دن دہاڑے رمضان کے اندر جوس پیتے ہوئے. واجب القتل ہے جو بندہ رمضان کے اندر اعلانیہ کھائے، اگرچہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، اگر وہ سب کے سامنے کھائے واجب القتل ہے. حاکم اسلام پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دے بڑی بے باکی کے ساتھ. اب تو روزے بڑی سردیوں میں آ رہے ہیں، بڑے ٹھنڈے میٹھے روزے. ذرا گرمیوں کے روزوں میں آپ بازار میں دیکھتے ہیں ان عورتوں کی حالتیں. کسی نے پانی کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، کسی نے جوس کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے، اور روزے چھوڑ کر روزوں کی بے حرمتی کر عید کی تیاری کر رہی ہیں. کیا بات ہے. تو میرے محترم اسلام بھائیوں، حضور فرماتے یہ مہینہ نازک ہے، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. کل کی رات میں، جو منگل کی رات میں، کچھ معلوم نہیں کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. اگر بندہ یقین کر لے ہو سکتا ہے کہ فہرست میں میرا نام ہے، اسی سال میں نے مرنا ہے، تو بھائی کر لے توبہ، سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. سچی توبہ کر لے، نمازیں شروع کر لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اور اگر توبہ کی حالت میں موت آئی تو پھر مزے کی زندگی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا تو پھر بھی ہم نے یہی سمجھنا کہ ابھی میں نے نہیں مرنا. اسرائیل علیہ السلام بیٹھے نا، آپ پہلے روئے پھر آپ مسکرائے. تو اللہ نے فرمایا بھئی پہلے تم روئے پھر مسکرائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ علیم الغیب، اللہ جانتا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ ایک بچے کو سوچ کر اور ایک بوڑھے سوچ کر میں رو دیا، اور ایک بوڑھے کو سوچ کر میں ہنس دیا، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں روح قبض کرنے کے لیے گیا ایک عورت کی، اس کی گود میں بچہ تھا، اور وہ خاتون ریگستان میں تھی. دور دور تک اتنا بڑا ریگستان، دور دور تک کوئی انسان نہیں، دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، زندہ رہنے کے کوئی اسباب نہیں تھے. تو میں نے اس عورت کی روح قبض کی تو اس بچے کو سوچ کر آج مجھے رونا آ گیا کہ کیسی بے بسی کا عالم ہوگا کہ ایک گود میں اس کی ماں کی میں نے جو ہے وہ روح قبض کر دی. تو مجھے اس بچے پر ترس آ گیا، مجھے رونا آ گیا. وہ جو پھر بوڑھے والا واقعہ گیا، تو عرض کرتے کہ میں بوڑھے کی روح قبض کرنے کے لیے گیا، یعنی کہ اس کی عمر کوئی 300-400 سال عمر تھی اس بوڑھے کی. پہلے زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی. اب وہ بوڑھا موچی کے پاس کھڑا ہے، موچی سے کہہ رہا ہے جوتی جڑوانے کے لیے کہ اس کا نا جو سول ہے وہ ذرا اچھے والا لگانا جو کم سے کم 1 سال چلے. تو میری ہنسی چھوٹ گئی کہ میں اس بوڑھے کی روح قبض کرنے والا ہوں اور یہ جوتی وہ بنوا رہا ہے جو 1 سال تک چلے، یہ تو 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہنے والا. تو میری ہنسی نکل گئی. تو میرے محترم اسلام بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے تجھے رلایا اسی نے تجھے ہنسایا. یعنی کہ جس بچے کو سوچ کر تو رو رہا ہے نا، یہ بوڑھا وہی بچہ ہے
کتنی لمبی زندگی پائی جس کے والے تو سوچ رہا تھا کہ یہ کھائے گا پیے گا کیسے. اللہ بغیر اسباب کے بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے. لیکن دیکھیں اتنا بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کو یہی ہے کہ جی جوتی ایسی بنا جو 1 سال تک چلے. اور بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو 1 سیکنڈ کا نہیں پتا ہوتا, یہ ابھی تک 1 سال کا. اس لیے شاعر نے کہا نا کہ بڑھاپے میں پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں آ بھی, یہ جینے کا انداز اب بدل بھی, کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کہ بڑھاپا موت کا پیغام ہے, لیکن بڑھاپا آنے کے بعد بھی نہ تو چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی. بڑھاپے میں بھی نماز قضا, بڑھاپے میں بھی داڑھی مونڈ رہا ہے, بڑھاپے میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, بڑھاپے میں بھی لڑائی جھگڑے کر رہا ہے, بڑھاپے کے اندر بھی تجھے مال چاہیے. اور بھائی بڑھاپا تو اپنا مسجد میں گزار لے, بڑھاپا تو عبادت میں گزار لے, لیکن بڈھے بندے کو بھی چین نہیں. حضور فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہے, وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے. برا نہ مانیے گا, میں بھی 40 سے اوپر ہو گیا ہوں, میں بھی بوڑھوں میں داخل ہوں. بوڑھے بندے کو چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑے وغیرہ معاملات کو چھوڑ دے. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جو بوڑھے لڑائی جھگڑا چچڑا پن بھلا کیا کرتے ہیں, اس کے گھر والے اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھا پتہ نہیں کدوں مرے گا. پھر جو بابا مسجد میں آ کر مسجد میں تنگ کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہاں کے امام اور مؤذن بھی اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا مرے تو ہماری جان چھوٹے. میں صحیح بتا رہا ہوں میں. اور یہ بلا وجہ کی نہ لڑائی جھگڑے لگائی رکھتے ہیں, بالکل ان کو کسی قسم کی شرم حیا نہیں ہوتی. میری مسجد میں 5 سال کے بعد, 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 5 سال کے بعد ایک اذان لیٹ ہوئی ہے, ایک اذان لیٹ ہوئی ہے, بابوں نے بےزتی کرنا شروع کر دی. یعنی کہ انہوں کو اتنی نہیں آیا کہ یار 5 سالوں میں ایک اذان لیٹ نہیں ہوئی, نماز لیٹ نہیں ہوئی, اگر ایک مرتبہ ہو گیا تو چلو برداشت کر لیں, درگزر کر لیں. لیکن انہوں نے نائب امام کی چنگی والی بےزتی کر دی. پتہ نہیں کتنے ہوندے نے مولوی صاحب, اذان کوئی دے رہا ہے, نماز کوئی پڑھا رہا ہے. کوئی تو شرم ہونی چاہیے. پورا سال بچے نے محنت کی ہے, پورا سال ایک بھی اذان لیٹ نہیں ہوئی, تم نے اس کو ایوارڈ تو دیا نہیں, اور ایک اذان لیٹ ہونے پہ تم نے اس کی بےزتی کر دی. تمہارے نزدیک امام ہی نہیں ہے, نائب امام کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. جڑا مرضی بابا ہے اس کو بیست کر کے چلا جائے, جڑا مرضی بابا ہے اس کو ڈانٹ کر چلا جائے. وہ حافظ ہے, وہ امام ہے, مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کا مرتبہ تم سے زیادہ ہے. بھلے تمہاری عمر زیادہ ہے لیکن اس کا مرتبہ زیادہ ہے, اس کا ادب کرنا ضروری ہے. انسان ہے یار, اذان لیٹ ہو ہی جاتی ہے, کیا ہو گیا؟ اگر نماز میں تھوڑی دیر ہوگی تو کیا ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ پھر تمہیں بڑی یاد آتی ہے کہ میلاد بدعت ہو, 11ویں بدعت ہو, فلاں بدعت. یہ نماز کی ٹائم بدعت نہیں ہے. مجھے بتائیں کس صحابی نے 1:30 بجے ظہر کی نماز کرائی؟ کس صحابی نے 2 بجے جمعہ کروایا؟ کس صحابی نے 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھائی؟ بالکل ٹائم فکس ہو, مجھے ثابت کر دیں. پہلے تو گھڑیاں تھیں نہیں, اس طرح یہ ٹائموں کی پابندی تو تھی نہیں. یہ ٹائم کی پابندی تو ہم نے کی ہے, یہ بدعت نہیں کیا؟ اچھا جنازہ پڑھنے جاؤ تو قاری صاحب ٹھہرا جائے وضو کر رہے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے کہ کسی کا انتظار نہ کیا جائے, جنازہ پڑھا دے. جو نہیں آئے ہیں ان کی طرف سے جنازہ ہو گیا, ان کی طرف سے نماز ہوگی. اب بھارے شریعت میں لکھا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو, جو معمول کا نمازی ہے اگر وہ نہیں آیا تو اس کا انتظار کرو. نمازی تو دور کی بات, یا امام صاحب کا انتظار نہیں کرتے. 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائے, ایسا بابا کھڑا ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. لوگوں کی نماز کا کیا بنے گا؟ امام صاحب کے لیے بھی 5 منٹ انتظار نہیں ہوتا. یہ وہ قوم ہے. تو بہرحال بھائی, یہ شب برات سب سے بڑا درس یہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو اس سال مرنے والا ہے, آپ میں سے کسی کی بھی باری آنے والی ہے. تو اس لیے لڑائی جھگڑوں کے معاملات میں نہ پڑے, گناہوں کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کر لیں. خدا کی قسم اگر رب راضی ہو گیا تو پھر یہ دنیا میں کوئی, میں نے کہا نا دنیا گندی جگہ ہے. یہ حضور نے اس کو اچھا نہیں کہا, قرآن حدیث نے دنیا کو اچھا نہیں کہا. یہ اچھی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ بڑی بہترین جگہ ہے. اس کے بعد قبر جنت کا باغ, پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ابدی نعمتیں
تیار کر رکھی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم رمضان بغیر گناہ کے نیکیوں میں گزاریں تو اعتکاف کر لیں. 30 دن کا اعتکاف کر لیں، 20 دن کا کر لیں، 10 دن کا اعتکاف کر لیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اعتکاف کروایا جاتا ہے، سحری افطاری کا انتظام بھی ہوتا ہے اور اعتکاف کے اندر علم دین بھی سکھایا جاتا ہے. اعتکاف کریں، انشاءاللہ پورا رمضان نیکیوں میں گزرے گا. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی چینل کو دیکھیں اور کوشش کریں. اگر آپ کی بہت بڑی مجبوری ہے، آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، تو یہ تو اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ رمضان میں نہ تو کوئی جماعت چھوڑنی ہے، نماز تو دور کی بات، نہ جماعت چھوڑنی ہے، نہ تراویح چھوڑنی ہے. سحری میں جب آپ اٹھتے ہیں وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. افطاری میں دعا قبول ہوتی ہے. تو رمضان کو تلاوت قرآن سیکھنے میں، قرآن سکھانے میں، قرآن پڑھنے میں، برے دوستوں کو چھوڑ دیں، موبائل سے جان چھڑا لیں. اگر یہ رمضان میں بندہ عبادت کر لے تو یوں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.